والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ نور 18 پارے کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کامل اہل ایمان کے لیے اور مکمل اعمال صالح کرنے والوں کے لیے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے. ان تین چیزوں کو جو اللہ نے اپنے کامل الایمان اور اعمال بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، اس سے پہلے ان آیات کے شان نزول کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آیتیں نازل کس موقع پر ہوئی. قرآن کریم میں بہت ساری آیات اور بہت ساری سورتوں کے نزول کا ایک خاص وقت بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے. فلاں موقع پر فلاں واقعہ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی اور فلاں موقع پر فلاں واقعہ کے بعد اس سورت پاک کو اللہ نے نازل کیا. ان آیتوں کے نزول کا وقت کون سا تھا؟ کس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہیں؟
حضرات مفسرین کرام نے یوں ارشاد فرمایا کہ نزول وحی کے بعد یعنی قرآن کریم کے نزول کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور رسالت کے بعد یعنی جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا تو اعلان رسالت اور نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں دس سالہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ لوگ تھے ان لوگوں نے بھی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آپ کی عمر مبارک کل 63 سال ہے۔ جس میں نبوت اور رسالت سے پہلی عمر کا جو حصہ ہے وہ 40 سالہ ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے جو آپ کی عمر گزری ہے وہ 40 سالہ عمر کا حصہ ہے۔ 40 سال پوری عمر گزر جانے کے بعد عمر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور وہ حصہ مکی زندگی کا ہے۔ 10 سالہ زندگی مکی ہے۔ 40 سال میں نبوت ملی، نبوت کا پہلا حصہ، نبوت سے پہلا حصہ جو گزرا ہے وہ 40 سال کا۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، رسالت سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد 10 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں آپ کی گزری، جس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت ملنے کے بعد 10 سالہ عمر کا حصہ یہ مکی زندگی کا ہے۔ اس کے بعد پھر حالات کے تحت مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا۔ پھر آپ نے حکم خداوندی کی تعمیل میں مدینہ منورہ ہجرت فرمایا اور مدینہ پاک کی جو زندگی آپ کی گزری ہے، جس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے، وہ 13 سال کی ہے۔ یہ عمر کا
مدنی حصہ ہے جو مدینہ پاک میں گزرا۔ نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی جو گزری، وہ زندگی ایسی تھی جیسے عام زندگی گزرتی ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد والی زندگی جو نبوت ملنے کے بعد والی زندگی ہے، نبوت ملنے کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ادھر نبوت کا اعلان ہوا اور ادھر مخالفین دشمنوں کا جتھا آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھیوں کے پیچھے۔ یہ میں آیت کریمہ کا شان نزول، کیوں آیتیں یہ نازل ہوئی، آپ سے بتا رہا ہوں۔ اور پھر کیا تھا، 10 سال مکمل مکہ میں گزر گئے اور پے در پے مخالفین آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہی رہے۔ کہیں آپ کی عزت پر حملہ کیا، کہیں آپ کے جسم پر حملہ کیا، اور کہیں رسالت اور نبوت کے منصب پر حملہ کیا۔ یعنی مسلسل پے در پے مختلف انداز سے، مختلف پیرائے سے، مختلف زاویے سے، مختلف گوشوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ہمراہ صحابہ کرام پر مسلسل مخالفین کا، کفار کا، مشرکین کا، دشمنوں کا حملہ ہوتا رہا اور آپ لوگ حالات سے دوچار ہوتے رہے۔ قصور کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ نہ قصور کچھ تھا، نہ گناہ کچھ تھا۔ جو لوگ اختلاف کرتے تھے وہ عقل اور علم سے بالکل اندھے اور پیدل تھے۔ ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ اعلان نبوت اور رسالت یہ ان کے طرف سے نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے یہ اعلان ہوتا تو 40 سالہ زندگی گزر گئی، کبھی آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں۔ آدھی سے زیادہ عمر گزر گئی، آپ نے کبھی اعلان نہیں فرمایا۔ 40 سال کے بعد آپ کا یہ اعلان کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، مجھے رسول بنایا ہے اللہ نے، میرے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، 40 سال کے بعد یہ اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کی خود ساختہ بات نہیں ہے، اپنا اعلان نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کھوپڑی جب نہیں ہوتی، علم سے آدمی کورا اور مادرزاد نابینا ہوتا ہے، عقل سے دور ہوتا ہے، تو کچھ کا کچھ کرتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اہل علم جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں حالات کو، وہ سمجھتے ہیں معاملات کو، جن کو کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے وہ حالات کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر کوئی قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ لیکن ان حضرات کے سامنے نہ علم کی کوئی روشنی تھی اور نہ کوئی ان کو عقل سے واسطہ تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے اوپر آخری کتاب نازل فرمائی ہے، تو عقل کے اندھوں کا کام یہ ہوا کہ حضور کے پیچھے پڑ گئے، پیچھے پڑ گئے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ ہاتھ کہتے ہیں لوگ ہاتھ دھو کر یہ پیچھے پڑ گیا ہے فلاں، وہی حال ان اندھوں کا تھا، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ اور ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ دور نبوی کی بات ہے، اسی وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پیچھے پڑ گئے، 10 سالہ مکی زندگی گزر گئی، مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جہاں تک ہو سکا ستایا، پریشان کیا، حالات سے دوچار کیا، مجبور کیا، یہاں تک کہ خود نہیں، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے حالات کو دیکھ کر، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ نے خود اپنی طرف سے حکم نازل فرمایا کہ اے میرے رسول، اب آپ اس مکے کی سنگلاخ زمین کو چھوڑ دیجئے، یہاں صرف دھکا ہی دھکا ہے، یہاں آپ کتنا دھکا کھائیں گے، اس کو آپ چھوڑیے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر جائے، چھوڑ دیجئے مکہ کو، آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک ہجرت فرمایا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سوچا کہ یہاں کچھ آرام ہوگا، کچھ راحت ملے گی، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ میں بھی مشرکین نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں بخشا، وہاں بھی مسلسل برسرے پیکار رہے وہ لوگ، اور پریشانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ ایک دن ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں پر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا
مکے میں 10 سال رہے، دھکا کھاتے رہے، وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ آئے، یہاں بھی نہیں بخشا جا رہا ہے، مسلسل مقابلہ اور صف آرائی ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ارشاد فرمائیں کہ کبھی سکون اس کی زندگی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کبھی ہم لوگوں کا پیچھا چھوڑا جائے گا کہ نہیں چھوڑا جائے گا؟ ہمیشہ بے چینی کی کیفیت رہی یا کبھی بھی امن و سکون ملے گا؟ جب اس صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تو سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے مکے سے مدینہ اللہ کے حکم سے ہم آئے اور اس کے حکم تعمیل میں زندگی گزار رہے ہیں ہم سب، انشاءاللہ وہ دن ان قریب آئے گا، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی، اور جو لوگ آج ہمارا چکا جام کرنے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کا دھکا ان کو ایسا لگے گا کہ ہر جگہ سے دھتکار دیے جائیں گے اور ہمارے قدموں پہ آ کر وہ لوگ گریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو، حضرات صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی اور ان کو سکون، اطمینان اور تسلی دی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان آیتوں کو نازل فرمایا جو آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہے، یہی ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ نے آیت نازل فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اعلان سنو، جو لوگ صحیح طور سے ایمان لائیں گے اور لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اور نور ہدایت کا کامل اور مکمل پورے طور سے پیروی اتباع کریں گے، ان کے ساتھ میرا 3 وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ 3 وعدے اللہ نے فرمایا۔ پہلا وعدہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جو لوگ ایمان اور صحیح عمل کے ساتھ رہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ سن لیجئے، میں آپ کی امت کے لوگوں کو زمین کا حکمراں، زمین کا بادشاہ، زمین کا خلیفہ بناؤں گا۔ یہ پہلا وعدہ۔ جو لوگ آج پریشان نظر آ رہے ہیں، جن کو آج ستایا جا رہا ہے، جن پر آج ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو حکومت دی جائے گی زمین کی، ان کو زمین کی خلافت دی جائے گی، ان کو زمین کا بادشاہ بنایا جائے گا، ان کو زمین کا حاکم بنایا جائے گا، اور ایسی حکومت ان کو دی جائے گی کہ مخالفین پر نہیں مار سکیں گے،
اور ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں ہوگی بلکہ دوسرے غیر شعوری مخلوق پر بھی ہم ان کو حکومت دے دیں گے اور پھر دنیا دیکھتی رہے گی۔ تو پہلا وعدہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ صحیح ایمان کے ساتھ رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کامل طور سے کریں گے ان کو زمین کا ہم بادشاہ بنائیں گے، زمین کا حاکم بنائیں گے۔ دوسرا وعدہ، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کم استخلف الذین من قبل، جیسا کہ ان سے پہلے بھی لوگوں کو میں نے زمین کا حاکم اور بادشاہ بنایا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ نے کیا کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اے میرے پیغمبر ان کو سنا دیجئے، بتا دیجئے کہ ہم اسلام دین کو، دین اسلام کو، مذہب اسلام کو، جس مذہب کو، جس دین کو میں پسند کرتا ہوں، اس مذہب کو، اس دین کو اس روئے زمین پر غالب کیا جائے گا۔ وہی دین سب سے اوپر اور سوپر ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، وہ بلند ہو جائے گا، اس پر کسی کی بلندی نہیں چل سکے، وہی دین بلند ہوگا۔ مذہب اسلام کا ڈنکا ہر جگہ بجے گا، اسی کا بول بالا ہوگا۔ یہ میرا دوسرا وعدہ ہے۔ تیسرا وعدہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا وعدہ میرا یہ ہے کہ جو لوگ آج دشمنوں سے ڈر رہے ہیں، دشمنوں کا خوف ان کے دل میں جمع ہوا ہے، دشمنوں کا ہراس ان کے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹہ جو پریشانی کی زندگی ہے، اس خوف کو، اس ڈر کو ہم امن اور سکون اور اطمینان میں بدل دیں گے، یعنی ڈر ان کے دلوں سے دشمنوں کا ہم نکال دیں گے، پھر ان کو سکون اور چین نصیب ہو جائے گا۔ یہ 3 وعدے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے خاطر فرمائے، اور یہ تینوں وعدے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں پورے کر دیے اللہ نے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی آپ کی جو تکلیف میں گزری تھی، اللہ رب العزت نے پھر انہی ایام میں ایک وقت ایسا لایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور آپ کی قدرت سے اور آپ کی نصرت سے، آپ کی مدد سے، آپ کے وعدہ کے مطابق خود مکہ مکرمہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرۃ العرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ اور پھر آپ کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آ گیا، وہاں بھی ایسا دور ہوا کہ لوگ جو ہے گھبرا گھبرا کر ہٹتے رہے، اور دور صدیقی میں بھی اسلام بلند ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے زمانے میں ایسا کام لیا، علماء نے لکھا ہے کہ آسمان نے اس روئے زمین پر عمر کی طرح دور خلافت کسی کی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ نے ایسا کام لیا کہ پورے عرب میں اور عرب کے خطے میں اسلام کو اللہ نے غالب کیا۔ اور پھر حضرت عثمان کا زمانہ جب آیا تو پھر اسلام کا بول بالا ہوتا چلا گیا اور اسلام بالکل غالب ہو گیا۔ جو لوگ دھکا دیتے تھے اور جو لوگ چکا جام کرتے تھے، اللہ نے ان کو دھکا دیا اور ان کا چکا جام کر دیا۔
میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کے ان وعدوں کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنے کے لیے، یہ وعدہ اللہ کا صرف دور نبوت کے لیے نہیں ہے، دور صدیقی کے لیے نہیں ہے، دور فاروقی کے لیے نہیں تھا، اور دور عثمانی کے لیے نہیں تھا، آج بھی یہ وعدہ اللہ قیامت تک پورا کرتے رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ایمان کامل ہو اور جن کے اعمال صحیح ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پیروکار اور متبع اور اتباع کرنے والا ہو۔ آپ کے نور ہدایت کے پیچھے اپنے آپ کو جو چلائے گا، اللہ رب العزت آج بھی اسے دنیا میں حکومت اور خلافت عطا کریں گے اور اسلام کو غالب کر دیں گے، دشمنوں کا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان صحیح کریں، اپنا ایمان صحیح کریں اور نبی کا مکمل پیروکار بنیں۔ آج دونوں چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، نہ ہمارا ایمان کسی لائق ہے اور نہ ہم اتباع رسول کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایمان تو ہمارا گاجر اور مولی سے بھی کمزور ہے۔ کیا؟ ہاں، گاجر اور مولی سے بھی کمزور ہے۔ ایمان چاہیے صحابہ والا ایمان، تب جو ہے یہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، حالات کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ ہلاک کاہے نہیں کر دیتے، ان لوگوں کو اللہ اتنی پریشانی میں ڈال رہے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کو اللہ ان کو کاہے نہیں ختم کر دیتا ہے، کب اللہ کا عذاب آئے گا؟ یہ بولنے سے حکومت آپ کو نہیں مل سکے گی، یہ زبانی بول کافی نہیں ہے، وہاں تو بول اندر کی چاہیے۔ آمنو کما آمن الناس، جس طرح سے صحابہ ایمان لائے تھے ویسا ایمان چاہیے، تب جو ہے فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ خالی منہ سے چلانے سے اور جھنڈا اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک وہ ایمان نہیں آئے گا، اتباع کامل زندگی میں حضور کی نہیں آئے گی، تب تک انسان چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، اللہ اپنا وعدہ اور فیصلہ نازل نہیں فرمائے گا۔ اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنے میں کیا، اللہ وعدہ خلافی تو کرتا نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا، خلاف ہم ہیں، اس لیے اللہ نے غلاف ڈال دیا ہے کہ پڑے رہو اور سسکتے رہو۔ کہا جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نامہ اعمال دیکھ۔ اپنے آپ کو چوپٹ کر رکھا ہے اور پھر میرے فیصلے کا انتظار کرتے ہو، میرے وعدوں کا انتظار کرتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اپنے حالات کو سدھارو، اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے اعمال ایمان کو سدھارو، ایمان بھی پکا ہو اور عمل بھی کیا ہو۔ اور یہاں دونوں معاملہ ختم ہے، ایمان بھی کچا اور عمل بھی کچا در کچا ہے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ یعبدوننی، اللہ کہتے ہیں ایمان ایسا چاہیے کہ صرف اور صرف وہ مجھے کو جانتے ہو، میرے علاوہ کسی کے سامنے ان کے جھکنے کی گنجائش نہیں ہو، صرف میری اطاعت، صرف میری عبادت، صرف میری فرما برداری۔ لاکھ حالات آئیں، نامساعد حالات پیدا ہوں، ہوائیں مسموم چل رہی ہوں، آندھیاں طوفان آ رہے ہوں، صرف اور صرف مجھے کو پکارے، ایمان ایسا چاہیے۔ ہم لوگوں کا ایمان ایسا ہے؟
ارے ہم لوگوں کا کیا ہے؟ جو ہم لوگوں کے جماعت میں، کس میں؟ یعنی عالموں کے جماعت میں، ان کا بھی ایمان جو ہے گاجر سے کمزور ہو گیا، ساگ سے بھی کمزور ہو گیا۔ اللہ قوی الایمان بنا ہے، مضبوط ایمان، اور عمل بھی مضبوط ہو۔ عمل کا مضبوط کا مطلب اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، عمل بھی تمہارا ایسا ہو کہ اس عمل میں میرے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ میرے علاوہ کسی کو شریک کرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک شریک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے۔ کیا مطلب؟ ایک خدا کے علاوہ کئی معبودوں کا قائل ہو، کئی خدا کو مانتا ہو۔ جب جب جیسا موقع آئے، کبھی اس خدا کے سامنے یہاں جھک رہا ہے، جب وقت پڑ جائے تو بائیں سائڈ میں جا کے گھس جائے اور اس خدا کے سامنے وہاں جھک جائے۔ وہاں سے بھی مسئلہ نہیں ہو تو تیسرے خدا کے پاس چلا جائے۔ یہ نہیں چلے گا، اس کو شرک جلی کہا جاتا ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شرک کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ میرے در کو چھوڑ کر کسی کے در پہ کوئی جائے، یہ اس کا غلط معاملہ ہو جائے گا اور پھر میرے وعدوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس کو یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت اور میری ہی خدا کی طاقت ماننا پڑے گا اور کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ شریک نہ کھلم کھلا کرنا ہوگا اور نہ چھپا ہوا شریک کسی کو کرنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے شرک جلی، جو میں نے بتایا، ایک خدا کی ذات میں کئی خدا کو شامل کر دے، اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک خفی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو نہیں لگتا یہ کسی اور کو شامل کر رہا ہے، لیکن اپنے عمل میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک کر رہا ہے۔ اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ جیسے ریاکاری، ریا بھی شرک ہے، ریا بھی شرک ہے۔ جب کوئی آدمی نہیں ہے تو مسجد میں کوڑا بھی پڑا ہوا ہے تو دیکھ کر چلا جا رہا ہے، اور جب چند آدمی دیکھنے والے وہاں موجود ہوں تو جھاڑو اٹھا کے جھاڑو دینا شروع کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ ریا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، من صلی یرائی فقد اشرک، ارے جھاڑو تو دینا دور کی بات ہے، اگر دکھاوا آ گیا اس میں وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم اگر نماز بھی پڑھو اور دل میں یہ بات آ گئی کہ لوگ نمازی کی عظمت سے ہم کو دیکھیں، کہا حضور نے کہ یہ بھی شرک ہے۔ کیا؟ اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن یہ شرک چور دروازے کا ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو زمین میں حکومت دیں اور زمین کا بادشاہ بنائیں تو پہلا کام یہ کرو کہ اپنا ایمان صحیح کرو، اور دوسرا کام یہ کرو شرک سے اپنے عمل کو پاک کرو۔ اگر یہ دو کام تم کرو گے تو تین کام ہم کر دیں گے۔ پہلا، زمین کا تم کو بادشاہ اور حاکم بنا دیں۔ دوسرا، جس دین اور مذہب کو میں پسند کرتا ہوں یعنی اسلام کو، اس کو میں غالب کر دوں گا، اس دین پر کوئی آ نہیں سکے گا، اور تم اس وقت تم ہی تم ہوگے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان صحیح رکھے تو تم ہی سب پر بلند ہوگے، تمہارا دین اسلام سب پر بلند ہوگا۔ آج گھر سے نکلتے ہیں تو ڈر لگتا ہے،
टोपी उतार लिया। बहुत से लोग दाढ़ी कटवा देते हैं कि कहीं सफर में मालूम ना हो जाए कि ये मुसलमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये डर तुम्हारे दिलों से निकाल देंगे। जब इस्लाम को हम गालिब कर देंगे, इस्लामी हुकूमत आ जाएगी तुम्हारे आमाल और ईमान की बुनियाद पर, तो फिर दूसरा आंख दिखाने के लायक नहीं होगा और तुम्हारी आंख से आंख वो नहीं मिला सकेगा। फिर तुम्हारे पीछे तुम्हारे भागेगा, सामने खड़ा होने की उसकी हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना ईमान सही करें, हम अपने आमाल को सही करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी वही है और क़यामत तक वही अल्लाह रहेगा और हमेशा हमेशा वही अल्लाह रहेगा। जिसने अगले लोगों के साथ अपना वादा पूरा किया, हमारे साथ भी अल्लाह का वादा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरा होगा। लेकिन तू ही अगर न चाहे बहाने हजार हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, दायां बायां होता रहेगा, पिटाई खाते रहेंगे, रगड़ाई होती रहेगी। अभी जो है इस वक्त हम लोग हालात से गुजर रहे हैं और हर आदमी इसको अच्छी तरह से समझता है, जानता है। अभी भी इस मौके पर भी अपना ईमान सही करना है, अपने ईमान को कौड़ियों में नहीं बेचना है, अपने ईमान को सलामत रखना है, अपने अमल की भी हिफाजत करना है। अगर वो वादा भी मुकम्मल नहीं आएगा, जब तक हम मुकम्मल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह कुछ राहत और आराम दे देगा। अगर अपने ईमान को सही करने की कोशिश किए, अमाल को सही करने की कोशिश किए, तो अभी भी अल्लाह हमको राहत और आराम की ज़िंदगी कुछ न कुछ ज़रूर दे देगा। अभी एक मौका आने वाला है इसी महीने में, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, है ना मौका आने वाला है, नहीं आने वाला है? अब सोचते हैं पता नहीं क्या ही बोलना चाहे। अरे इसी महीने में, हाँ देखिए इधर से कौन बोल दिया है। बोलते हैं लोग लेकिन देर से, पता सोचते हैं बोलेंगे क्या हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा क्या। इलेक्शन आने वाला है, उसमें लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, तो अपने ईमान को बचाते हुए, अपने अमाल को बचाते हुए, दुनिया के चंद पैसों के लिए नहीं, दुनिया के चंद कौड़ी के लिए नहीं, ताल्लुकात को ख़राब करने और अच्छा बनाने के लिए नहीं, अपने ईमान और अमाल को सलामत रखते हुए हर आदमी ये फैसला करे कि जो ऐसा आदमी हो जो हमको राहत और सुकून कुछ न कुछ पहुंचा सके, जो ऐसी जमात हो जो राहत और सुकून हमको कुछ न कुछ पहुंचा सके। आप अपना हक़ राय दही उस अंदाज में इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो ज़्यादा अनसब और मुनासिब है कौम के लिए और लोगों के लिए, आप अपने वोट को ज़ाय न करें, बर्बाद न करें, अपने ईमान, आमाल और वोट की हिफाजत करके दें, तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ तो आपकी मदद हो ही जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दुनिया के पैसों के लालच में नहीं और पोस्ट और ओहदे के लालच में नहीं, बल्कि कौम और मिल्लत के फलाह और बहबूदी को सामने रखते हुए जो ज़्यादा मुनासिब है आप उसको इक़्तिदार में लाने की फ़िक्र और कोशिश करें, ताकि आपके साथ भलाई और एहसान का सलूक वो कर सके और फिर आप सांस अच्छी तरह से ले सकें। अल्लाह ताला हम सब को सही फ़हम और समझ अता फरमाए, वरना जब आप
نہیں سمجھیں گے تو پھر وقت وقت پر سب کو سمجھ میں آتا ہی ہے، آ رہا ہے، پہلے بھی آیا ہے اور بعد میں بھی آئے گا، لیکن اس وقت سمجھنے سے کچھ ملنے اڑنے کو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے وقت پر سمجھنا یہ اچھا ہوتا ہے۔